السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت والی راتیں جب آتی ہیں، مثال کے طور پر شب معراج، شب برات اور شب قدر اور اس جیسی جو بھی رات ہے، جب ایسی کوئی رات آتی ہے تو لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، تلاوت و تسبیح میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نفلی عبادتوں میں، ذکر و تسبیح و تلاوت میں رات تو گزار دیتے ہیں، لیکن پھر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے جو کہ فرض نماز ہے۔ تو کیا اس طرح رات بھر عبادت کرنا، ذکر و تسبیح میں مصروف رہنا اور فجر کے وقت سوتے رہنا، کیا یہ کوئی پسندیدہ عمل ہے اور اس طرح کی نفلی عبادتوں کی کوئی قدر و قیمت باقی رہ جاتی ہے؟ محترم ناظرین، آج اسی پر ہم تھوڑی گفتگو کرنے والے ہیں۔ میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ دین کا یہ پیغام ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر اس چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ محترم ناظرین، رات بھر عبادتیں کرنا، ذکر و تسبیح و تلاوت میں وقت گزارنا اور صبح کی نماز چھوڑ دینا، فجر کی نماز کے وقت سوتے رہنا، یہ کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے جس سے یہ مسئلہ خوب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے، جسے امام مالک اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز میں ایک شخص کو غائب پایا جن کا نام سلیمان بن ابی حسمہ تھا۔ سلیمان بن ابی حسمہ کا گھر مسجد اور بازار کے راستے میں پڑتا تھا، تو جب حضرت عمر بازار کی طرف نکلے تو سلیمان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں ان کی والدہ حضرت شفا سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عمر نے حضرت شفا سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج صبح کی نماز میں سلیمان موجود نہیں تھے؟ تو ان کی والدہ نے جواب دیا کہ رات بھر وہ نماز پڑھتا رہا، پھر نیند اس پر غالب آ گئی تو وہ سو گیا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صبح کی نماز پڑھنا میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں رات بھر نفل نماز پڑھتا رہوں۔ تو حضرت عمر نے یہ واضح کیا اور یہ تعلیم فرمائی کہ رات بھر اس طرح نوافل پڑھنا اور عبادتوں میں وقت گزارنا کہ فجر کی نماز ہی چھوٹ جائے، فجر کی نماز کے وقت نیند غالب آ جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکے، تو یہ بالکل پسندیدہ اور درست عمل نہیں ہے، بلکہ بہتر اور ضروری یہ ہے کہ وہ رات بھر سوتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اسی طرح ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز میں حاضر رہنا میرے نزدیک رات بھر نفل پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں ذکر کیا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے صحابہ اور تابعین کا مزاج اور ان کا نظریہ معلوم ہو جاتا ہے، اور اس سے عبادتوں اور نفل وغیرہ پڑھنے کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ رات بھر نفل عبادت کرنے سے پہلے آدمی اچھی طرح یہ سمجھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے فجر کی نماز اس کی متاثر ہوگی، وہ صبح کی نماز نہیں پڑھ سکے گا، نیند اس پر غالب آ جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ نفل عبادت نہ کر کے پہلے وہ اچھی طرح سو لے۔ اب یہ شب معراج آنے والی ہے، اس شب معراج میں بھی بہت سارے لوگ نفل عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و تسبیح کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر اس میں فجر کی نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو پہلے وہ اپنی نیند پوری کر لیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور پھر وہ جو کچھ نفل عبادت کرنا ہے کریں اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔
تو اسی سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب نفل نماز رات بھر اس طرح پڑھنا، ذکر و تسبیح و تلاوت میں اس طرح مصروف ہونا کہ فجر کی نماز چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو یا چھوٹ جاتی ہو تو اس کی اجازت نہیں اور یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو رات بھر جلسہ جلوس کرتے ہیں اور عین فجر کے وقت سب جا کر سو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ، اور بہت کم لوگ فجر کی نماز با جماعت پڑھ پاتے ہیں۔ تو پھر ایسا جلسہ جلوس کس کام کا اور اس کی کیا قدر و قیمت رہ جائے گی، اللہ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادتوں کی راتوں میں فجر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔